کوئی شخص جو کسی پراپرٹی کا قانونی طور پر مالک ہو یا پھر قانونی طور پر قابض ہو اور ایسے شخص کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ کوئی دیگر شخص جو ہے وہ اس کی پراپرٹی پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ سول کوڈ میں ایک دعویٰ، جس کو دعویٰ حکم امتناعی دوامی یا سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن کہتے ہیں، وہ دائر کر کے اپنی پراپرٹی کے قبضے کی بابت جو ہے وہ اسٹے حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب سول کوڈ جو ہے اسے اس کی پراپرٹی کی بابت جو ہے وہ اسٹے جاری کر دیتی ہے، تو پھر جس شخص سے اس کو اپریہنشن ہوتی ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے پھر وہ کسی طور پر بھی جو ہے اس کی پراپرٹی میں نہ تو قبضہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی دیگر طریقے سے اس کی پراپرٹی میں جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے سیف گارڈز اگینسٹ انلیگل ڈسپوزیشن فرام پراپرٹی، جس میں نے اس دعویٰ حکم امتناعی دوامی کے بارے میں جو پراپرٹی کے قبضے سے بچنے کا طریقہ ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ کس طرح دائر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ درخواست حکم امتناعی عارضی جو کہ دعویٰ دائر ہونے والے دن ہی دائر ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ کس طرح دائر کی جاتی ہے، اور پھر جب دعوے میں اسٹے مل جاتا ہے اور مدعا پر اس کی تمیل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو مدعا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبضہ کر لیتا ہے پراپرٹی پر یا پراپرٹی میں مداخلت کرتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، یعنی توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ کیسے دائر ہوتی ہے، اور پھر جو توہین عدالت کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ایک متفرق درخواست دیتے ہیں موقع ملاحظہ کروانے کے لیے لوکل کمیشن کی، وہ درخواست جو ہے وہ کیسے دائر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں جو ہے وہ بیان کی ہیں، جس کا جو لنک ہے وہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دے دیا ہے، جسے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ جو دعویٰ حکم امتناعی دوامی ہے اس کو جو ہے وہ ڈرافٹ کس طرح کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے یا آپ لوگوں کے کم سے کم مشاہدے میں یہ بات آ جائے کہ اس دعوے کی ایکچولی ورڈنگ کیا ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے اس دعوے میں جو ہے چیزیں لکھی جاتی ہیں اور کیا کیا اس میں جو ہے وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دعویٰ حکم امتناعی دوامی جو ہے اس کو ڈرافٹ کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو دعویٰ جو ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے جس عدالت میں دائر ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو دعویٰ جو ہوتا ہے ہمیشہ سینئر سول جج کے پاس ہی دائر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لاہور کا معاملہ ہے، میں نے ایک فرضی واقعے سے یہ دعویٰ ڈرافٹ کیا ہے، تو یہ میں لاہور میں دعویٰ دائر کر رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے عدالت کا جو نام لکھا ہے وہ لکھا ہے بعدالت جناب سینئر سول جج صاحب لاہور۔ کوئی بھی جو دعویٰ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سینئر سول جج کے پاس دائر ہوتا ہے۔ وہ یا تو دعوے کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یا دیگر جو سول جج ہوتے ہیں جو سینئر تو نہیں ہوتے لیکن وہ سول جج کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس بھجوا سکتا ہے۔ تو اس لیے دعویٰ جو ہمیشہ سینئر سول جج کے جو ہے وہ نام دائر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے یعنی مدعی، اس کا نام ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک فرضی نام اس میں لکھا ہے اسلم ولد اکبر سکنہ گارڈن ٹاؤن لاہور، تو سب سے پہلے یہ مدعی کا نام ہوگا، پھر اس کے آگے بنام یعنی دعویٰ کس کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے اس کو بنام سے ظاہر کرتے ہیں، اور پھر جس شخص کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے اس کو مدعا کہتے ہیں۔ تو آگے میں نے اس کا ایک فرضی نام لکھا ہے امجد ولد انور سکنہ اچرا لاہور، تو یہ مدعا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے وہ دعوے کی ہیڈنگ آ جاتی ہے کہ جو دعوے کی ہیڈنگ کیا ہے، جس طرح جو بھی دعویٰ ہوتا ہے اس کی ہیڈنگ لکھی جاتی ہے۔ اب یہ دعویٰ ہمارا دعویٰ حکم امتناعی دوامی ہے، تو اس لیے اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ دعویٰ حکم امتناعی دوامی جو ہے وہ لکھی گئی، لیکن اگر کوئی اور دعویٰ ہوتا تو پھر ادھر وہ ہیڈنگ لکھی جانی تھی، لیکن چونکہ ہمارا یہ دعویٰ حکم امتناعی دوامی ہے تو اس لیے ہم نے اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہی لکھی۔ اس کے بعد دعوے کی جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ ڈرافٹنگ شروع ہو جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ عدالت کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے میں نے یہ مخاطب کیا ہے عدالت کو جناب اعلیٰ مدعی حسب ذیل عرض گزار ہے، تو سب سے پہلے عدالت کو میں نے مخاطب کیا۔ پھر جو دعویٰ ہوتا ہے اس کی جو ہے ڈرافٹنگ جو ہے وہ ضمن وار ہوتی ہے، تو سب سے پہلے میں نے پہلا ضمن جو ہے وہ لکھا، اس پہلے ضمن میں نے جو ہے پراپرٹی کی جو ہے وہ ڈسکرپشن بیان کی، ڈیٹیل بیان کی، جس میں میں یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ ایک کتاب پراپرٹی، یہ ایک فرضی جو ہے میں نے پراپرٹی لی ہے بصورت رہائشی مکان سنگل سٹوری رقبہ تعدادی 5 مرلے۔ پھر آگے میں نے اس کو حدود اربا لکھا تاکہ جو پراپرٹی کی ہے اس کی جو ڈسکرپشن ہے واضح ہو جائے۔ اس کا حدود اربا مشرق گلی، مغرب جو ہے مکان بشیر، شمال راستہ مین روڈ، جنوب مکان سجاد۔ پھر آگے میں نے وہ لکھا کہ وہ پراپرٹی کہاں پر واقع ہے، یعنی واقعہ گارڈن ٹاؤن لاہور۔ پھر اس کا میں نے ایک نظری نقشہ بھی بنا کے ساتھ لگا دیا کہ نظری نقشہ مکان بقرض ملازہ عدالت حضور لف ہے۔ پھر آگے میں نے یہ کہا کہ اب یہ جو پراپرٹی ہے وہ بقرض دعویٰ جو ہے وہ جائیداد متداویہ کہلائے گی، کیونکہ جس پراپرٹی پر دعویٰ دائر ہوتا ہے اس کو جائیداد متداویہ کہتے ہیں، سوٹ پراپرٹی کہتے ہیں۔ جب دعویٰ دائر ہو جاتا ہے پھر دعوے میں پہلے ضمن میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جائیداد متداویہ ہوگی،
اس کے بعد دعوے کی کارروائی میں یا کہیں بھی اس پراپرٹی کا ذکر ہوگا تو وہ جائیداد متداویہ کے نام سے ہی جانی جائے گی۔ پھر جو دوسرا ضمن ہے اس میں نے اپنی ملکیت کے بارے میں لکھا کہ یہ پراپرٹی جو ہے میری ملکیت ہے۔ میری ملکیت کس طرح ہے؟ یہ کہ مدعی جائیداد متداویہ کا بروئے دستاویز بینامہ نمبری 3045 بہی نمبر 1 جلد نمبر 722 مصدقہ مور کا ادھر کو ڈیٹ جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے کہ یعنی پراپرٹی کس طریق کو خریدی، سب رجسٹرار لاہور، مالک و قابض ہے اور مالک و قابض بلا شرکت گہرے ہے، یعنی کسی دیگر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میری جو ملکیت ہے وہ بلا شرکت گہرے ہے۔ کنیکشن بجلی و گیس مدعی کے نام پر نصب ہے، نقل رجسٹری بل بجلی و گیس بغرض ملازہ لف ہے۔ پہلے میں نے رجسٹری کا پروف دیا، یعنی اس کا اپنی ملکیت کا پروف دیا۔ اگر میں صرف قانونی طور پر قابض ہی ہوتا تو میرے پاس کوئی جو کوئی بھی لیز ڈیڈ تھی یا کوئی کرایہ نامہ تھا تو میں نے ادھر اس کا ذکر کرنا تھا۔ چونکہ میں مالک ہوں تو مالک ہونے کے ناطے پھر میں نے اپنی جو رجسٹری ہے، اپنی جو ملکیت کا ثبوت ہے، اس کا جو ہے وہ ضمن نمبر 2 میں ذکر کیا۔ تو اس طرح پہلے 2 ضمنات ہیں، اس میں پراپرٹی کی ڈیٹیل آ گئی، اور دوسرے ضمن میں جو ہے وہ میں نے اپنی جو ملکیت ہے اس کا جو ہے وہ ثبوت دے دیا۔ اب تیسری جو ضمن ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ تیسرے ضمن میں کیا ہے؟ تیسرے ضمن میں نے یہ بتانا ہے کہ مجھے مدعا سے جو ہے وہ کیا خطرہ ہے، یا مدعا جو ہے وہ میرے خلاف کیا کرنا چاہتا ہے۔ تیسرے ضمن میں کیا لکھا ہے؟ یہ کہ مدعا کا جائیداد متداویہ سے کسی لحاظ سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، تاہم مدعا جائیداد متداویہ پر خلاف قانون و استحقاق زبردستی اور زینہ سوری کرتے ہوئے قبضہ کرنا چاہتا ہے، یعنی مدعا جو ہے اس کا پراپرٹی سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اگر اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے بھی تو پھر بھی اس نے قانونی طور پر لینا ہے، لیکن ادھر چونکہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو اس لیے یہ میں نے لکھ دیا۔ اس لیے جب اس کا تعلق واسطہ نہیں تو وہ میری پراپرٹی میں مداخلت ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں نے اس کے بابت جو ہے یہ اپنے دعوے میں جو ہے اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کر دیا کہ میرا اس مدعا کے بارے میں مدعا جو ہے وہ یہ ہے، مجھے اس سے یہ مسئلہ ہے۔ اب اس سے آگے چلیں۔ آگے جو ہے ضمن نمبر 4 ہے، جس میں وہ پہلے میں نے جو ضمن نمبر 3 میں کہا کہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ضمن نمبر 4 میں اب اس کو روکا میں نے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ یہ کہ مدعا سے ہر چند از خود کہا اور بذریعہ معززین بھی کہلوایا کہ وہ جائیداد متداویہ کی بابت قبضہ مدعی میں مداخلت کرنے اور خلاف قانون و استحقاق زبردستی اور زینہ زوری کرتے ہوئے کسی بھی لحاظ سے جائیداد متداویہ پر قبضہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے باز و ممنوع رہے، مگر وہ لیت و لال کرتے ہوئے ایسا کرنے سے انکاری ہے، بدی وجہ مجھے ضرورت دعویٰ ہزا جو ہے وہ لاحق ہوئی۔ تو اب ضمن نمبر 4 میں عدالت کو یہ بتایا کہ اسے جو ہے روکنے کی بہت کوشش کی ہے، میں نے آج خود بھی اس کو روکا اور معززین کے ذریعے بھی اس کو رکوایا، لیکن اس کو کہا کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن وہ نہیں باز آ رہا، وہ کہتا ہے میں قبضہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس لیے مجھے پھر اب دعویٰ دائر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت لاحق ہو گئی ہے۔ تو یہ اب عدالت کو ادھر تک ہم نے کلیئر کر دیا کہ ہم دعویٰ جو ہے وہ کیوں دائر کر رہے ہیں۔ اب اگلا ضمن جو ہے وہ قانونی ضمن ہوتا ہے۔ اس میں یہ عدالت کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے بنائے دعویٰ جو ہے وہ کس دن پیدا ہوئی۔ تو اس میں چونکہ یہ بنائے دعویٰ حکم امتناعی ہے، مسلسل پیدا ہوتی رہتی ہے، وہ ہر روز ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ہمیں ہر روز سے خطرہ ہے، تو یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں بنائے دعویٰ پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں بیسیکلی اس جو ضمن ہوتا ہے اس میں لمیٹیشن کا عدالت نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ دعویٰ جو ہے ودن لمیٹیشن ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو وہ روزانہ اس کے خلاف کاز آف ایکشن پیدا ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم پر جو ہے وہ کوئی لمیٹیشن کا جو رول ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ضمن نمبر 5 میں یہی لکھا ہے یہ کہ بنائے دعویٰ آخری بار عرصہ 2 یوم قبل قطعی انکار مدعا سے پیدا ہوئی۔ تو یہ ہم نے عدالت کو بتا دیا کہ 2 بار جو 2 دن پہلے جو ہے آخری بار ہمیں پیدا، یعنی کہ 2 دن پہلے اس نے آخری بار ہمیں یہ کہا کہ میں قبضہ کر لوں گا۔ تو اب یہ ہمیں اس سے جو یہ 2 دن پہلے سے جو ہے وہ آخری بار خطرہ پیدا، لیکن اب بھی خطرہ ہے۔ پھر آگے پھر جو ضمن ہوتا ہے ضمن نمبر 6 جو ہے وہ یہ بھی ایک قانونی ضمن ہے، جس میں جو ہے مالیت دعویٰ جو ہے اس کا تعین کرنا ہوتا ہے، تاکہ جو عدالتیں جو ہوتی ہیں نا یہ مالیت کے حساب سے چلتی ہیں، لیکن جو سول کوڈ ہے، اب جو سینئر سول جج ہوتا ہے یا سول جج فرسٹ کلاس ہوتا ہے، اس کی جو مالیت ہوتی ہے، یعنی کس مالیت کا وہ دعویٰ سن سکتا ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ایک تعین کرنا ہوتا ہے۔ پھر کورٹ فیس بھی جو ہے وہ اسی جو ضمن سے جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ دعوے پر اگر کورٹ فیس لگنی ہے تو وہ کتنی لگنی ہے۔ تو یہ جو حکم امتناعی کا دعویٰ ہوتا ہے اس میں ہم نے کورٹ فیس جو ہوتی ہے اس کو خود ہی تعین کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ جو کورٹ فیس ہے وہ ہم نے 500 روپے اس کا تعین کر دیا۔ یہ کہ مالیت دعویٰ جو ہے بغرض کورٹ فیس و اختیار سماعت مبلغ 500 روپے مقرر کی جاتی ہے، جو کہ کورٹ فیس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ جو 25,000 روپے تک جب کسی دعوے کی مالیت ہوتی ہے تو 25,000 سے اوپر اس پر جو ہے وہ کورٹ فیس شروع ہوتی ہے، تو ہم نے اس کی جو مالیت ہے وہ 500 روپے مقرر کر دی۔ تو 500 روپے تک تو کورٹ فیس معاف ہوتی ہے، ہم نے فرضی کورٹ فیس کی جو مالیت لگائی ہے صرف جو ہے عدالت کے اختیار سماعت اور کورٹ فیس کے حد تک، اور دعویٰ حکم امتناعی دوامی جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اب مالیت تعین کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ مدعی کو ہی ہوتا ہے، اور ایسے دعووں میں جو ہے وہ کورٹ فیس نہیں لگتی۔ تو اس لیے ہم نے
صرف اختیار سماعت کی حد تک جو ہے اس کی مالک کا جو ہے وہ تعین کر دیا۔ اب اس میں جو عدالت کا علاقائی اختیار سماعت ہے، یعنی جو عدالت ہوتی ہے نا کوئی بھی، وہ اپنے صرف ضلع میں یا تحصیل میں جو ہے کیس سن سکتی ہے، اس سے باہر کا وہ کیس نہیں سن سکتی۔ تو اس لیے پراپرٹی چونکا یہ لاہور میں ہے اور فریقین جو ہے وہ بھی لاہور کے رہنے والے، تو ہم نے عدالت کو یہ بتانا ہے یہ کہ رہائش فریقین و جائیداد مداوی اندر تحصیل لاہور ہے، اس لیے عدالت کو حضور کو اختیار سماعت حاصل ہے، چونکہ جائیداد اندر لاہور ہے، جائیداد کا لاہور کے اندر ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بابت جو ہے عدالت نے جو ہے وہ حکم امتناعی جو ہے وہ جاری کرنا ہے، اسٹے جاری کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم نے عدالت کو بتا دیا کہ عدالت جو جائیداد ہے وہ لاہور کے اندر ہے، تو اس لیے عدالت کو جو ہے وہ اختیار سماعت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس طرح کورٹ فیس اور اختیار سماعت یہ جو لیگل جو ہوتے ہیں پوائنٹ، یہ ہم نے عدالت کے سامنے جو ہے وہ کلیئر کر دیے۔ اب اس سے آگے آ جائیں، ادھر جو ہے ہمارا دعویٰ جو ہے یہ اس کے جو ضمن ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اس سے آگے جو ہے وہ پریئر ہے۔ اب اینڈ میں عدالت سے جو ہے وہ ایک پریئر کی جاتی ہے، جس میں ہم عدالت سے یہ پریئر کر رہے ہیں کہ لہٰذا صدا ہے کہ ڈگری حکم امتناعی دوامی بدی امر جاری کی جائے کہ مدعا جائیداد مداویہ کی بابت قبضہ بدہی میں مداخلت کرنے اور خلاف قانون و استحقاق زبردستی اور سینہ زوری کرتے ہوئے جائیداد مداویہ پر کسی بھی لحاظ سے قبضہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے باز و ممنوع رہے، نیز دیگر دادرسی جو عدالت حضور کریم نے قانون و انصاف سمجھے وہ بھی دلائی جائے اور خرچہ مقدمہ جو ہے وہ بھی دلایا جائے۔ تو اب یہ جو پریئر ہوتی ہے اس میں جو ہے ریلیف مانگا جاتا ہے کہ ہمیں ریلیف ایکچولی کورٹ سے جو ہے وہ کیا چاہیے، تو ہمیں یہی ریلیف چاہیے کہ وہ ہماری پراپرٹی میں جو ہے وہ قبضہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائے۔ تو یہ ہم نے اپنی پریئر کے ذریعے جو ہے وہ عدالت سے جو ہے وہ ریلیف مانگا۔ پھر اینڈ میں اس میں جو ہوتا ہے وہ ہم نے عرض نک کے نیچے مدعی کا نام لکھ دینا ہے، اور اینڈ میں بذریعہ کونسل ہوتا ہے، یعنی جو وکیل صاحب جو ہے وہ دعویٰ دائر کر رہے ہوتے ہیں وہ تھرو کونسل جو ہے وہ دعویٰ دائر ہوتا ہے، کیونکہ عموماً پاکستان میں یہی رواج ہے کہ لوگ وکیل مقرر کرتے ہیں اور وہ وکیل جو ہے وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں۔ تو اینڈ میں جس وکیل کو آپ نے اختیار دیا ہوتا ہے دعویٰ دائر کرنے کا، اس کا نام ہوتا ہے بذریعہ کونسل، یعنی مدعی نے ایک کونسل کے ذریعے ایک وکیل کے ذریعے جو دعویٰ ہے یہ دائر کیا۔ پھر آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ میں نے لکھا ہوا ہے تصدیق لکھی ہوئی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ مظہر حلفن بیان کرتا ہے کہ ضمنات مذکرہ بالا 1 تا 5 میرے علم سے، جبکہ باقی 6 تا 7 میرے یقین سے درست و صحیح ہیں۔ کوئی بھی جو دعویٰ ہوتا ہے اس کی تصدیق جو ہوتے ہیں وہ دعوے کے آخری پیج میں پریئر کے ساتھ ہی کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ حلف پر کرتا ہے کہ یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں اپنے دعوے میں جو ہیں یہ بالکل سچ ہیں، اور جو ضمنات جو ہوتے ہیں جو فیکچول ہوتے ہیں جن میں فیکٹس بیان کیے گئے ہوتے ہیں وہ اس نے اپنے علم سے درست طور پر بیان کرنے کا حلف لیا، اور جو قانونی ضمنات ہوتے ہیں چونکہ وہ قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ اس نے اپنے یقین سے، اس نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ یہ معاملہ جو ہے قانونی طور پر اس طرح ہے۔ بہرحال جو قانونی چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی ان کو عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے، اگر وہ غلط بھی ہونے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ضمن 6 اور 7 ہے جو چونکہ قانونی ضمن ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ اپنے یقین سے جو ہے اس شخص نے جو ہے وہ بیان کیا۔ تو اس طرح یہ جو دعویٰ ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، جس میں ساری باتیں آ گئی اور اینڈ میں جو ہے وہ ایک پریئر آ گئی۔ اب جس دن یہ دعویٰ دائر ہوتا ہے اسی دن جو ہم کو اسٹے چاہیے ہوتا ہے، یہ دعوے میں تو اسٹے نہیں ملتا، دعوے کا فیصلہ جو ہوتا ہے یہ تو شہادتیں آنے کے بعد جو ہے عدالت نے کرنا ہوتا ہے دونوں فریقین کو سننے کے بعد، تو اس لیے اس وقت جو ڈگری ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک سردست جو ہے وہ ایک عبوری اسٹے چاہیے ہوتا ہے، تو اس کی بابت جو ہے وہ دعوے کے ساتھ جو ہے ایک اپلیکیشن لگائی جاتی ہے، جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے سینئر سول جج کے نام ہی لکھنی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ٹائٹل صرف لکھا جاتا ہے اسلم بنام امجد، پھر دعوے کی ہیڈنگ آ جاتی ہے کہ یعنی وہ کس دعوے میں دائر ہو رہی ہے اپلیکیشن، دعویٰ حکم امتناعی دوامی، اور اس کے آگے اس اپلیکیشن کی جو ہے وہ ہیڈنگ آ جاتی ہے کہ درخواست حکم امتناعی عارضی زیر آرڈر 39 رول 1 و 2 ضابطہ دیوانی، زوال دال لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضابطہ دیوانی۔ تو یہ جو ضابطہ دیوانی ہے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 اس کے آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت جو ہے یہ عارضی حکم امتناعی کی درخواست جو ہے وہ دعوے کے ساتھ ہی لگا دی جاتی ہے، جس دن دعویٰ دائر ہوتا ہے اسی دن جو ہے وہ عدالت سے جو ہے وہ ایک عبوری اسٹے مل جاتا ہے، جس سے مدعا جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی میں قبضہ کرنے سے جو ہے وہ باز رہ جاتا ہے۔ اب اس جو درخواست ہے اس میں کیا لکھنا ہے، تو اس کا جو پہلا ضمن ہے اس میں بھی پہلے سب سے پہلے جو ہے عدالت کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، لیکن جو درخواست ہوتا ہے اس میں جو ہے جو درخواست دے رہا شخص ہوتا ہے نا وہ سائل بن جاتا ہے، اور جس کے خلاف وہ درخواست دی جاتی ہے وہ شخص جو ہے وہ مصولہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح چونکہ یہ مدعی دے رہا ہے تو وہ یہی لکھے گا جناب اعلیٰ سائل مدعی سبز عرض گدار ہے، یہ کہ دعویٰ پہلے ضمن میں یہ بتانا ہے کہ دعویٰ جو ہے وہ عدالت حضور میں آج دائر کیا گیا ہے، جس میں ابھی کوئی جو ہے وہ طریق پیشی جو ہے وہ مقرر نہیں ہوئی ہے، اور دوسرے ضمن میں یہ بتانا ہے کہ یہ درخواست جو ہے اس کو دعوے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، کیونکہ درخواست میں جو دعویٰ ہوتا ہے
اس کی ساری کہانی تو بیان نہیں کرنی ہوتی، تو صرف یہی ضمن لکھ دیا جاتا ہے کہ درخواست کو جو ہے وہ دعوے سے اس کا ہاتھ میں لا کر پڑھا جائے اور درخواست کو جو ہے وہ دعوے کا جو ہے وہ ضروری جو لازمی حصہ جو ہے وہ سمجھا جائے۔ تیسرے ضمن میں آپ نے یہ اپریہنشن لکھ دینی ہے کہ یہ کہ مصول ہے، اب مصولہ بن گیا ہے مطالعہ، ساتھ اس کو مطالعہ بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی پہچان ہو جائے۔ خلاف قانون و استحقاق زبردستی اور سینہ دوری کرتے ہوئے جائیداد مداویہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو مدعی کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ تو اس میں یہ اپریہنشن ہی پھر آپ نے لکھا کہ ناقابل تلافی نقصان، یہ ناقابل تلافی نقصان جو ہے یہ سب سے پہلا جو ہوتا ہے اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے اس درخواست کا۔ اگر ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو یہ جو عارضی حکمرانی کی درخواست ہے یہ پھر جو ہے مینٹینیبل نہیں ہوتی۔ تو یہ ناقابل تلافی نقصان کا لفظ جو لکھنا ہے وہ نہایت جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اس درخواست کا جو ہے وہ لازمی حصہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز آ جائیں، جو اگلی لکھنی ہے وہ چیز یہ لکھنی ہے یہ کہ دعویٰ مضبوط حقائق پر مبنی ہے اور بادل نظر میں دعوے کے کامیابی کے قوی امکانات ہیں۔ اس میں یہ دعوے کے ساتھ یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو میرا دعویٰ ہے یہ بظاہر جو ہے اتنا مضبوط ہے، دیکھنا اگر اس کو سرسری طور پر دیکھا جائے تو یہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ ہر صورت ڈگری ہو جائے گا۔ یہ چیز عدالت کو اس چیز کا یقین دلانا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ قانونی طور پر مالک اور قابض ہے، آپ کے پاس ٹائٹل بھی ہے یا دیگر قبضے کا ثبوت ہے، تو آپ کے دعوے نے جو ہے وہ ڈگری ہونا ہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی یہ دوسری لازمی چیز ہوتی ہے اس درخواست کی، یہ بھی لکھنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ لکھا ہو یہ ضمن تو یہ درخواست مینٹینیبل نہیں ہوتی۔ اب اس کی تیسری ایک لازمی چیز یہ ہے جو کہ ضمن نمبر 5 میں نے لکھی ہے، یہ کہ توازن سہولت بھی جو ہے وہ بحق سائل ہے، یعنی جو بیلنس آف کنوینئنس ہے، یعنی توازن اگر جو ہے وہ اسٹے جاری کر دیا جائے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ مجھے ہوگا۔ اگر اسٹے جاری کر دیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کو، اور اس کا جبکہ اگر وہ جاری نہ کیا جائے تو اس کا نقصان ہو جائے گا خاص کر مجھے۔ تو اس لیے اس کا جو توازن سہولت ہے، بیلنس آف کنوینئنس ہے، وہ میری فیور میں ہے، تو اس لیے یہ جو درخواست ہے یہ منظور کر لی جائے۔ اب یہ جو درخواست ہوتی ہے نا، کوئی بھی دعویٰ جو ہوتا ہے اس کی جو تصدیق ہوتی ہے وہ دعوے کے ساتھ ہی کر دی جاتی ہے، یعنی دعوے کے آخری پیج پہ ہی کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو درخواست ہوتی ہے اس کی جو تصدیق ہوتی ہے اس کی باوجہ ایک علیحدہ بیان الفی لگایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں نے ضمن نمبر 5 میں لکھا ہے یہ کہ برائے تائید و تصدیق امور درخواست از بیان الفی لف ہے، یعنی کہ میں نے بیان الفی بھی جو ہے وہ اپنے جو دعوے میں نے جو اپنی درخواست میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کی تصدیق کے لیے میں نے بیان الفی بھی لایا۔ میں لف پر بھی بات کر رہا ہوں، میں ایسے ہی نہیں عدالت میں آ گیا۔ تو لہٰذا اس میں پھر اینڈ میں اسٹے ہے کہ بحالت بالاستا ہے کہ درخواست منظور کرتے ہوئے حکم جاری فرمایا جائے کہ مدعا تا فیصلہ مقدمہ جائیداد مدعویہ میں کسی بھی لحاظ سے مداخلت کرنے یا اس پر قبضہ کرنے سے باز و ممنوع رہے۔ اینڈ میں سائل مدعی اسلم اور بذریعہ کونسل، تو اس طرح اس کے اینڈ میں جو ہے یہ پریئر کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو درخواست ہے یہ جس دن دعویٰ دائر ہوتا ہے اسی دن یہ ساتھ لگا دی جاتی ہے، اور جب یہ ساتھ لگا دی جاتی ہے تو کورٹ جو ہے اسی دن جو ہے وہ اسٹے جاری کر دیتی ہے۔ اور اس کا جو بیان الفی ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کا جو بیان الفی ہے وہ بالکل سمپل سا ہوتا ہے۔ اس میں یہ پہلے عدالت کا نام اور نیچے دعوے کا اس کا ٹائٹل دعوے کا، پھر دعوے کا جو ہے وہ جو کس دعوے میں دی جا رہی ہے، پھر درخواست، اور پھر اینڈ میں بیان الفی، اور جس کی طرف سے بیان الفی دیا جاتا ہے اس کا نام۔ اور بیان الفی کے صرف 2 ہی ضمن ہوتے ہیں، کوئی بھی درخواست ہوگی تو اس کے 2 ہی ضمن ہوتے ہیں۔ پہلا ضمن اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ مظہر الفن بیان کرتا ہے کہ مظہر عاقل و بالغ ہے اور جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ و جرم ہے، اور دوسرا ضمن یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ مظہر الفن بیان کرتا ہے کہ مظہر نے جو درخواست عنوان بالا عدالت حضور میں دائر کی ہے وہ بالکل درست و صحیح ہے، کوئی ضمن جو ہے اس میں جو ہے وہ غلط بیان نہیں کیا گیا۔ تو اینڈ میں المحلف اور اس کے سائن ہو جاتے ہیں، اور اوتھ کمشنر سے جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لی جاتی ہے، تو اس طرح وہ بیان الفی جو ہے وہ اٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو بھی درخواست جو عدالت میں دی جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ بیان الفی بھی لگتا ہے۔ اب اگلی چیز پہ آ جائیں کہ عدالت سے اسٹے مل گیا، مطالعہ پر اس کی تمیل بھی ہوگی، لیکن مطالعہ نے اسٹے کی خلاف ورزی کر دی تو اب اس کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت جو ہے وہ دائر کرنی ہے، یعنی توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ کس طرح ڈرافٹ کرنی ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہ جو درخواست ہوتی ہے توہین عدالت، یہ چونکہ اب ہمارا جو دعویٰ تھا یہ ڈرافٹ ہو چکا اور یہ کسی جج صاحب کے پاس جو ہے وہ چلا گیا، سینئر سول جج صاحب نے اس کو پاس نہیں رکھا، انہوں نے کسی دیگر جج کو بھیج دیا کہ میں نے فرضی جج صاحب کا نام لکھا ہے فرضی طور پر۔ بعد عدالت جناب جمشید انور صاحب سول جج لاہور، تو اس میں سب سے پہلے ٹائٹل آ جائے گا، پھر ٹائٹل میں جو ہے وہ میں نے پورے نام ان کے لکھ دیے، لیکن چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن ہے تو اس لیے میں نے ان کے جو ہے وہ پورے نام لکھ دیے۔ اب یہ جو درخواست ہے اس میں بھی ہم نے عدالت کو ہی جو ہے مخاطب کرنا ہے، اور یہ جو پہلا ضمن ہے درخواست کا اس میں ہم نے لکھا یہ کہ دعویٰ عنوان بالا، یعنی وہ دعویٰ ہم نے دائر کیا ہوا ہے وہ عدالت حضور میں مور کا 25/9/23 کو کے لیے جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔
جس میں عدالت حضور نے مورخہ 2/9/23 کو حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے کہ مدعا جائیداد مدعویہ کی بابت جو ہے وہ قبضہ بدہی میں مداخلت نہ کریے. جو عدالت کا حکم ہوتا ہے اس کو انورٹیڈ کامہ میں لکھا نقل حکم عدالت حضور جو ہے وہ لف ہے. جو ہم نے ٹیسٹڈ کاپی حاصل کی ہوئی تھی دعوے کی وہ ہم نے اس درخواست کے ساتھ جو ہے وہ لگا دی. یہ کہ مدعا موصول پر حکم عدالت حضور کی تمیل ہو چکی ہے, یعنی اس پر جو ہے دعوے کی اور اسٹے کی تمیل ہو چکی تھی, جس بنا پر وہ مکمل طور پر عدالت حضور سے کے حکم سے جو ہے باخبر تھا. تاہم کال مورخہ 15/9/2023 کو موقع پر ہمراہ 2 کا نامعلوم آ گیا اور خلاف قانون و استحقاق زبردستی اور سینہ زوری کرتے ہوئے حکم عدالت حضور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جائیداد مدعویہ پر قبضہ کر لیا, سائل کا سامان باہر پھینک دیا اور جائیداد مدعویہ پر اپنا تالا لگا دیا. سائل نے حکم عدالت حضور بھی دکھایا مگر موصولہ نے کہا کہ میں کسی عدالت کو نہیں مانتا. تو یہ ہم نے درخواست توہین عدالت کے جو ہے 2 ضمنات, ایک میں ہم نے عدالت کے اسٹے کا ذکر کر دیا اور دوسرے میں جو ہے ہم نے جو اس نے جو جرم کیا ہے یعنی جو عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا. اب تیسرے ضمن پہ آ جائیں جس میں ہم نے یہ عدالت کو کہنا ہے کہ یہ کہ موصولہ مدعا نے دیدہ درستہ طور پر حکم عدالت حضور کی خلاف ورزی کی ہے اور توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے, اس لیے اسے درخواست سزا میں طلب فرما کر سزا دینا اور موقع کی سابقہ صورتحال بحال کروانا عین قرین قانون و انصاف ہے. یعنی سائل کو جو ہے وہ قبضہ واپس دلایا جائے اور موقع کی جو ہے وہ سابقہ صورتحال جو ہے وہ بحال کی جائے. یہ جو درخواست ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بیان الفی لگانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی درخواست جو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بیان الفی لگانا ضروری ہوتا ہے. یہ کہ برائے تائید و تصدیق امور درخواست سزا بیان الفی لف ہے اور اینڈ میں اس میں پریئر ہے, لہذا استدعا ہے کہ موصولہ کو درخواست سزا میں طلب فرما کر توہین عدالت میں سزا دی جائے اور موقع کی سابقہ صورتحال بحال کروائی جائے, یعنی سائل کو قبضہ جو ہے واپس دلایا جائے. نیچے عرض سائل مدعی اسلم بذریعہ کونسل. تو اس طرح یہ جو درخواست توہین عدالت ہے یہ اس دعوے میں جو ہے وہ اس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے جو کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ توہین عدالت کرتا ہے تو یہ درخواست جو ہے فوری دائر کر دینی چاہیے, اس میں کسی صورت پر بھی جو ہے وہ ڈیلے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ جو درخواست توہین عدالت ہے اس کے ساتھ ایک متفرق اپلیکیشن جو ہے وہ بھی لگائی جاتی ہے تاکہ عدالت جو ہے وہ موقع مراحہ کر سکے, کیونکہ عدالت نے موقع پر خود تو نہیں جانا ہوتا, عدالت نے کسی کمیشن کو بھجوانا ہوتا ہے. تو پھر درخواست تقرری کمیشن جو ہے وہ اس درخواست کے ساتھ دینی ضروری ہوتی ہے تاکہ عدالت کے سامنے جو ہے موقع کی صورتحال آ جائے. تو وہ درخواست کس طرح ڈرافٹ کرنی ہے؟ بعدالت جناب جمشید انور صاحب سول جج لاہور, یہ ہمارا اس جج صاحب کے پاس کیس ہے تو اسی جج صاحب کو ہم نے اب ایڈریس کرنا ہے. اور نیچے اس کا ٹائٹل آ جائے گا اسلم بنام امجد, پھر دعوے کا نام آ جائے گا, پھر درخواست توہین عدالت آ جائے گی, یعنی اس توہین عدالت کی درخواست کے ساتھ ہم دے رہے ہیں جو درخواست تقرری جو ہے وہ کمیشن, پھر اینڈ میں وہ جو درخواست ہماری مین ہے اس کی ہیڈنگ آ جائے گی درخواست بغرض تقرری کمیشن برائے معائنہ موقع. تو اس طرح یہ اس کے جو ٹائٹل ہیں یہ ادھر مکمل ہو جائیں گے, ہیڈنگ شیڈنگ مکمل ہو جائے گی. پھر ہم نے اس درخواست کو جو ہے وہ فارملی جو ہے وہ ڈرافٹ کرنا شروع کرنا ہے. تو اس میں بھی سب سے پہلے جو ہے وہ عدالت کو ہی جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے, یعنی جناب اعلیٰ سائل مدعی عرض گزار ہے. پہلے ضمن میں جو آپ لکھیں یہ کہ دعویٰ نمانے والا عدالت حضور میں کس طریقوں سے رسومات ہے, یعنی 25/9/23 کے لیے, جس میں عدالت حضور میں توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ ہم نے جو ہے وہ آج دائر کی ہے. پھر ضمن نمبر 2 میں لکھیں کہ یہ درخواست میں آپ کو چاہیے کیا. یہ کہ موصولہ مورخہ 15/9/23 کو موقع پر ہمراہ 2 کا نامعلوم آ گیا اور خلاف قانون و استحقاق زبردستی اور سینہ زوری کرتے ہوئے حکم عدالت حضور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جائیداد مدعویہ پر قبضہ کر لیا, اس لیے بذریعہ کمیشن ریموٹ موقع حاصل کرنا عین قرین قانون و انصاف ہے تاکہ عدالت حضور کے سامنے موقع کی صورتحال اور اصل حقائق آ سکیں. اس میں توہین عدالت جو اس نے کیا تھوڑا سا اس کا ذکر کر کے, تو باقی جو آپ اس میں جو چاہتے ہیں اس کا ذکر اس درخواست میں کر دیں. پھر اس میں بھی پھر وہی چیز آ گئی. اب نیکسٹ جو اس میں ضمن ہے, ضمن نمبر 3 میں یہ کہ برائے تائید و تصدیق امور درخواست حذاب بیان الفی لف ہے, یعنی جو بھی درخواست ہوتی ہے اس میں بیان الفی لکھایا جاتا ہے. تو اس میں ایک ضمن لکھ دیا جاتا ہے کہ میں نے اپنا جو موقف ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بیان الفی بھی جو ہے وہ ساتھ لف کر دیا ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں اللہ پر بات کر رہا ہوں. اور پھر اینڈ میں پریئر آ جاتی ہے, لہذا استدعا ہے کہ درخواست منظور کرتے ہوئے کمیشن کا تقرر فرماتے ہوئے کمیشن کو موقع مراحہ کرتے ہوئے رپورٹ عدالت حضور میں داخل کرنے کا جو حکم جو ہے وہ صادر فرمایا جائے. عرض پھر اینڈ میں یہ جو آ جاتا ہے سائل مدعی اسلم بذریعہ کونسل. تو اس طرح یہ میں نے آپ کو سارے طریقے بتائے. کوئی بھی جو درخواست ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے بیان الفی لف کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. جو آپ درخواست توہین عدالت دیں گے اس کا بھی جو بیان الفی کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. ٹائٹل سارا وہی رہتا ہے, صرف جو نیچے بیان الفی ہے
وہ بھی وہی ہوتا ہے. اس میں بیان الفی کے دو ہی ضمن ہوتے ہیں کہ پہلا ضمن یہ کہ مظہر عقل و بالغ ہے اور دوسرا ضمن یہ کہ میں سچ بول رہا ہوں. تو کوئی بھی درخواست ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بیان الفی جو ہے وہ لگانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح یہ جو حکم امتناعی دوامی ہے اس کی جو ڈرافٹنگ ہے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کو بتائی تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے اور آپ کے علم میں یہ بات آ سکے کہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس میں بیسک جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لکھنی ہے. ہر شخص کا جو ہے وہ ڈرافٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہی ہوتا ہے ایک دوسرے سے, لیکن جو بیسک پرنسپل ہیں وہ وہی رہتے ہیں. یعنی پراپرٹی کی درست طور پر بیان کرنا, اپنی ملکیت کو درست طور پر بیان کرنا, اور جو آپ کو اپریہنشن ہے اس اپریہنشن کا لکھنا, اور اینڈ میں جو ہے وہ پریئر. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بعض لوگ بہت لمبا دعویٰ ڈرافٹ کرتے ہیں, بعض لوگ شارٹ سا دعویٰ ڈرافٹ کرتے ہیں. یہ ہر وکیل کا جو ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن بہترین دعویٰ وہی ہوتا ہے جو مختصر جو ہے اس کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ شارٹ ہو, تاکہ اگر آپ نے جو لمبی باتیں کرنی بھی ہیں تو وہ بحث کا اور شہادتوں کا آپ کے پاس بے شمار جو ہے وہ مواقع موجود ہوتے ہیں, ان موقع پر آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جتنی جو ڈرافٹنگ ہے وہ شارٹ ہوتی ہے اتنا ہی وہ دعوے کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. بہرحال جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ آپ کی جو ہے رہنمائی کی جا سکے کہ دعویٰ حکم امتناعی دوامی جو ہے یہ اس کو کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ درخواست توہین عدالت جو ہے اس کو کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے, اور جو عارضی حکم امتناعی کی جو درخواست ہے اس کو کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے, اور توہین عدالت کو ہونے کی صورت میں جب وہ درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ دیگر جو کوئی متفرق درخواست لگائی جاتی ہے یعنی کمیشن مقرر کروانے کی, تو اس کو جو ہے وہ کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. آپ خود بھی اس سے سیکھیں گے اور اپنے جو دوست ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ رہنمائی کر سکیں گے.